بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفرقان، تفسیر عثمانی سورہ فرقان پارٹ نمبر 2۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا، اور بولے وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے تھے کہ ہم سے ملیں گے، کیوں نہ اترے ہم پر فرشتے یا ہم دیکھ لیتے اپنے رب کو۔ نمبر 1، لقد استكبروا في انفسهم عتوا كبيرا، بہت بڑائی رکھتے ہیں اپنے جی میں اور سر چڑھ رہے ہیں بڑی شرارت میں۔ نمبر 2، یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا، جس دن دیکھیں گے فرشتوں کو کچھ خوشخبری نہیں اس دن گناہگاروں کو، اور کہیں گے کہیں روک دی جائے کوئی آڑ۔ نمبر 3، وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، اور ہم پہنچے ان کے کاموں پر جو انہوں نے کیے تھے، پھر ہم نے کر ڈالا اس کو خاک اڑتی ہوئی۔ نمبر 4، اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، بہشت کے لوگوں کا اس دن خوب ہے ٹھکانہ اور خوب ہے جگہ دوپہر کے آرام کی۔ نمبر 5، وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور جس دن پھٹ جائے آسمان بادل سے اور اتارے جائیں فرشتے تار لگا کر۔ نمبر 6، الملک یومئذ الحق للرحمن، بادشاہی اس دن سچی ہے رحمان کی۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَىٰ، اور ہے وہ دن۔ تفسیر نمبر 1، کفار کی جاہلانہ فرمائشیں، یعنی جن کو یہ امید نہیں کہ ایک روز ہمارے روبرو حاضر ہو کر حساب و کتاب دینا ہے، وہ سزا کے خوف سے بالکل بے فکر ہو کر معاندانہ اور گستاخانہ کلمات زبان سے بکتے ہیں۔ مثلاً کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہم پر فرشتے وحی لے کر کیوں نہ اترے، یا خدا تعالیٰ سامنے آ کر ہم کلام کیوں نہ ہو گیا، کم از کم فرشتے تمہاری تصدیق ہی کے لیے آ جاتے، یا خود خداوند رب العزت کو ہم دیکھتے کہ سامنے ہو کر تمہارے دعوے کی تصدیق کر رہا ہے۔ کما فی موضع آخر قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتی رسول اللہ، سورہ انعام رکوع نمبر 15۔ وفی سورۃ الاسراء او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، سورہ اسراء رکوع نمبر 10۔ نمبر 2، کفار کا بدترین تکبر، یعنی انہوں نے اپنے دل میں اپنے کو بہت بڑا سمجھ رکھا ہے جو وحی اور فرشتوں کے آنے کی تمنا رکھتے ہیں۔ شرارت و سرکشی کی حد ہو گئی کہ باوجود ایسی سیاہ کاریوں کے دنیا میں ان آنکھوں سے خداوند قدوس کو دیکھنے اور شرف ہم کلامی سے مشرف ہونے کا مطالبہ کریں۔ نمبر 3، آخرت میں کفار کی حالت، یعنی گھبراؤ نہیں، ایک دن آنے والا ہے جب فرشتے تم کو نظر پڑیں گے، لیکن ان کے دیکھنے سے تم جیسے مجرموں کو کچھ خوشی حاصل نہ ہوگی، بلکہ سخت ہولناک مصائب کا سامنا ہوگا۔ حتیٰ کہ جو لوگ اس وقت فرشتوں کے نزول کا مطالبہ کرنے والے ہیں، اس وقت حجرا محجورا کہہ کر پناہ طلب کریں گے، اور چاہیں گے کہ ان کے اور فرشتوں کے درمیان کوئی سخت روک قائم ہو جائے کہ وہ ان تک نہ پہنچ سکیں، لیکن خدا کا فیصلہ کب رک سکتا ہے؟ فرشتے بھی حجرا محجورا کہہ کر بتلا دیں گے کہ آج مسرت و کامیابی ہمیشہ کے لیے تم سے روک دی گئی ہے۔ تنبیہ، ممکن ہے یہ تذکرہ احتضار یعنی موت کے وقت کا ہو، کما قال تعالی وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، سورہ انفال رکوع نمبر 7۔ وقال تعالی وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، سورہ انعام رکوع نمبر 11۔ گویا یہ کیفیت اس کے بالمقابل ہوگی جو دوسری جگہ مومنین کی بیان ہوئی ہے، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، الى آخر حامیم سجدہ رکوع نمبر 4۔ اور ممکن ہے یہاں قیامت کے دن کا ذکر ہو، واللہ سبحانہ و تعالی عالم۔ نمبر 4، کفار کے اعمال کی حقیقت، یعنی وہ ہم کو بلاتے تھے تو ہم بھی آ پہنچے، مگر ان کی عزت بڑھانے کو نہیں، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے اپنے زعم باطل کے موافق جو بھلے کام کیے تھے، جن پر بڑا بھروسہ تھا، انہیں ہم قطعاً ملیا میٹ کر دیں اور اس طرح بے حقیقت کر کے اڑا دیں جیسے خاک کے حقیر ذرات ہوا میں ادھر ادھر اڑ جایا کرتے ہیں، کیونکہ وہ اعمال روح اخلاص و ایمان سے یکسر خالی یا طریق حق کے بالکل متضاد و واقع ہوئے ہیں۔ قال تعالی مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، سورہ ابراہیم رکوع نمبر 3 وغیر ذلك من الآیات۔ نمبر 5، یعنی یہ لوگ تو اس روز اس مصیبت میں گرفتار ہوں گے، اور جن کی ہنسی اڑایا کرتے تھے وہ جنت میں خوب عیش و آرام کے مزے لوٹیں گے۔ نمبر 6، حق تعالیٰ کی چتر شاہی اور ملائکہ کا نزول، قیامت کے دن آسمانوں کے پھٹنے کے بعد اوپر سے بادل کی طرح ایک چیز اترتی نظر آئے گی جس میں حق تعالیٰ کی خاص تجلی ہوگی، اسے ہم چتر شاہی سے تعبیر کیے لیتے ہیں۔ شاید یہ وہی چیز ہو جسے ابو رزین کی حدیث میں عامہ سے اور نسائی کی ایک روایت میں جو معراج سے متعلق ہے، غیابہ
سے تعبیر کیا ہے، واللہ عالم۔ اس کے ساتھ بے شمار فرشتوں کا ہجوم ہوگا اور آسمانوں کے ساتھ فرشتے اس روز لگاتار مقام محشر کی طرف نزول فرمائیں گے۔ دوسرے پارہ کے نصف قریب آیت هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکۃ الی آخر میں بھی اسی طرح کا مضمون گزر چکا ہے۔ الکافرین عسیرہ، منکروں پر مشکل نمبر 1، ویوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور جس دن کاٹ کاٹ کھائے گا گناہ گار اپنے ہاتھوں کو، کہے گا اے کاش میں نے پکڑا ہوتا رسول کے ساتھ رستہ۔ نمبر 2، یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے خرابی میری، کاش کہ نہ پکڑا ہوتا میں نے فلانے کو دوست۔ نمبر 3، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے تو بہکا دیا مجھ کو نصیحت سے مجھ تک پہنچ چکنے کے پیچھے یعنی بعد۔ وکان الشیطان للانسان خذولا، اور ہے شیطان آدمی کو وقت پر دغا دینے والا۔ نمبر 4، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور کہا رسول نے اے میرے رب میری قوم نے ٹھہرایا ہے اس قرآن کو جھک جھک۔ نمبر 5، وکذلک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین، اور اسی طرح رکھے ہیں ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن گناہ گاروں میں سے۔ نمبر 6، وکفی بربک ہادیا ونصیرا، اور کافی ہے تیرا رب راہ دکھلانے کو اور مدد کرنے کو۔ نمبر 7، وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، اور کہنے لگے وہ لوگ جو منکر ہیں کیوں نہ اترا اس پر قرآن یعنی سارا اکٹھا ایک جگہ ہو کر یعنی ایک ہی بار۔ نمبر 8، کذالک لنثبت به فؤادک ورتلناه، اسی طرح اتارا تاکہ ثابت رکھیں ہم اس سے تیرا دل اور پڑھ کر سنایا ہم نے اس کو۔ تفسیر نمبر 1، رحمان کی بادشاہی یعنی ظاہراً و باطناً صورتاً و معناً من کل الوجوہ، اکیلے رحمان کی بادشاہت ہوگی، صرف اسی کا حکم چلے گا۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، سورہ مومن رکوع نمبر 2۔ پھر جب رحمان کی حکومت ہوئی تو جو مستحق رحمت ہیں ان کے لیے رحمت کی کیا کمی، بے حساب رحمتوں سے نوازے جائیں گے، مگر باوجود ایسی لامحدود اور رحمت کے کافروں کے لیے وہ دن بڑی سخت مشکل اور مصیبت کا ہوگا کہ بازار چنداں کے آگندہ تر، تہی دست رادل پر آگندہ تر۔ نمبر 2، کافر کی انتہائی حسرت و ندامت، یعنی مارے حسرت و ندامت کے اپنے ہاتھ کاٹے گا اور افسوس کرے گا کہ میں نے کیوں دنیا میں رسول خدا کا راستہ اختیار نہ کیا، اور کیوں شیاطین الانس والجن کے بہکاوے میں آ گیا جو آج یہ روز بد دیکھنا پڑا۔ نمبر 3، یعنی جن کی دوستی اور اغوا سے گمراہ ہوا تھا یا گمراہی میں ترقی کی تھی، اس وقت پچھتائے گا کہ افسوس ایسوں کو میں اپنا دوست کیوں سمجھا، کاش میرے اور ان کے درمیان کبھی دوستی اور رفاقت نہ ہوئی ہوتی۔ تنبیہ، مفسرین نے یہاں عقبہ ابن ابی معیط اور ابی ابن خلف کا جو واقعہ نقل کیا ہے، کچھ ضرورت نہیں کہ آیت کے مدلول کو اس پر مقصود کیا جائے، ہاں جو تقریر ہم نے کی ہے اس میں وہ بھی داخل ہے۔ نمبر 4، یعنی پیغمبر کی نصیحت مجھ کو پہنچ چکی تھی جو ہدایت کے لیے کافی تھی، اور امکان تھا کہ میرے دل میں گھر کر لے، مگر اس کم بخت کی دوستی نے تباہ کیا اور دل کو ادھر متوجہ نہ ہونے دیا۔ بے شک شیطان بڑا دغاباز ہے، آدمی کو عین وقت پر دھوکہ دیتا ہے اور بری طرح رسوا کرتا ہے۔ نمبر 5، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت، یعنی ضدی معاندین نے جب کسی طرح نصیحت پر کان نہ دھرا تب پیغمبر نے بارگاہ الہی میں شکایت کی کہ خداوندہ میری قوم نہیں سنتی۔ انہوں نے قرآن جیسی عظیم الشان کتاب کو الیاذ باللہ بکواس قرار دیا ہے۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو خوب شور مچاتے اور بک بک جھک جھک کرتے ہیں تاکہ کوئی شخص سن اور سمجھ نہ سکے۔ اس طرح ان اشقیاء نے قرآن جیسی قابل قدر کتاب کو بالکل متروک و مہجور کر چھوڑا ہے۔ تنبیہ، آیت میں اگرچہ مذکور صرف کافروں کا ہے، تاہم قرآن کی تصدیق نہ کرنا، اس میں تدبر نہ کرنا، اس پر عمل نہ کرنا، اس کی تلاوت نہ کرنا، اس کی صحیح قرات کی طرف توجہ نہ کرنا، اس سے اعراض کر کے دوسری لغویات یا حقیر چیزوں کی طرف متوجہ ہونا، یہ سب صورتیں درجہ بدرجہ ہجران قرآن کے تحت میں داخل ہو سکتی ہیں۔ فنسأل اللہ الکریم المنان القادر علی ما یشاء ان یخلصنا مما یسخطہ ويستعملنا فيما يرضيه من حفظ كتابه وفهمه والقيام بمقتضاه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يحبه ويرضاه أنه كريم وهاب۔ نمبر 6، ہر نبی کے دشمن ضرور ہوئے ہیں جو نبی کی بات ماننے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں اور لوگوں کو قبول حق سے روکتے ہیں۔ نمبر 3، یعنی کافر پڑے بہکایا کریں، جس کو اللہ چاہے گا راہ پر لے آوے گا، یہ مطلب ہے کہ اللہ جس کو چاہے گا ہدایت کر دے گا، اور جن کو ہدایت نصیب نہ ہوگی ان کے سب کے مقابلہ میں تیری مدد کرے گا۔
یا یہ کہ حق تعالیٰ تیری مدد کر کے مقام مطلوب تک پہنچا دے گا، کوئی رکاوٹ مانع نہ ہو سکے گی۔ نمبر 8، قرآن کی اکبارگی نازل نہ ہونے پر کفار کے شبہات، یعنی نبی کے دشمن لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسے اعتراضات چھانٹتے ہیں کہ صاحب دوسری کتابوں کی طرح پورا قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہ اتارا گیا؟ برسوں میں جو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، کیا اللہ میاں کو کچھ سوچنا پڑتا تھا؟ اس سے تو شبہ ہوتا ہے کہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوچ سوچ کر بناتے ہیں، پھر موقع مناسب دیکھ کر تھوڑا تھوڑا سناتے رہتے ہیں۔ ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کر۔ نمبر 1، وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور نہیں لاتے تیرے پاس کوئی مثل کہ ہم نہیں پہنچا دیتے تجھ کو ٹھیک بات اور اس سے بہتر کھول کر۔ نمبر 2، الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، جو لوگ کے گھیر کر لائے جائیں گے اوندھے پڑے ہوئے اپنے منہ پر دوزخ کی طرف۔ اولئک شر مکانا واضل سبیلا، انہی کا برا درجہ ہے اور بہت بہکے ہوئے ہیں راہ سے۔ نمبر 3، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور کر دیا ہم نے اس کے ساتھ اس کا بھائی ہارون کام بٹانے والا۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، پھر کہا ہم نے تم دونوں جاؤ ان لوگوں کے پاس جنہوں نے جھٹلایا ہماری باتوں کو۔ نمبر 4، فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، پھر دے مارا ہم نے ان کو اکھاڑ کر۔ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آیَةً، اور نوح کی قوم کو جب انہوں نے جھٹلایا پیغام لانے والوں کو۔ نمبر 5، ہم نے ان کو ڈبا دیا اور کیا ان کو لوگوں کے حق میں نشانی۔ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے گنہگاروں کے واسطے عذاب دردناک۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور عاد کو اور سمود کو اور کنویں والوں کو۔ نمبر 6، اور اس کے بیچ میں بہت سی جماعتوں کو۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ، اور سب کو کہہ سنائی ہم نے۔ تفسیر۔ نمبر 1، قرآن کے تھوڑا تھوڑا نازل ہونے کی حکمت، یعنی یہ کیا ضرور ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا اس سبب سے ہو جو تم نے سمجھا۔ اگر غور کرو گے تو اس طرح نازل کرنے میں بہت سے فوائد ہیں جو دفعتاً نازل کرنے کی صورت میں پوری طرح حاصل نہ ہوتے۔ مثلا اس صورت میں قرآن کا حفظ کرنا زیادہ آسان ہوا، سمجھنے میں سہولت رہی، کلام پوری طرح منضبط ہوتا رہا، اور جن مسالے و حکم کی رعایت اس میں کی گئی تھی لوگ موقع بموقع ان کی تفاصیل پر مطلع ہوتے رہے۔ ہر آیت کی جداگانہ شان نزول کو دیکھ کر اس کا صحیح مطلب متعین کرنے میں مدد ملی۔ ہر ضرورت کے وقت ہر بات کا بر وقت جواب ملتے رہنے سے پیغمبر اور مسلمانوں کے قلوب تسکین پاتے رہے، اور ہر آیت کے نزول پر گویا دعوی اعجاز کی تجدید ہوتی رہی۔ اس سلسلہ میں جبرائیل کا بار بار آنا جانا ہوا جو ایک مستقل برکت تھی۔ وغیرہ ذالک من الفوائد، انہی میں سے بعض فوائد کی طرف یہاں اشارہ فرمایا ہے۔ نمبر 2، قرآن میں تمام شبہات کا جواب، یعنی کفار جب کوئی اعتراض قرآن پر یا کوئی مثال آپ پر چسپاں کرتے ہیں تو قرآن اس کا جواب میں ٹھیک ٹھیک بات بتلا دیتا ہے، جس میں کسی قسم کا ہیر پھیر نہیں ہوتا، بلکہ صاف واضح معتدل اور بے غل و غش بات ہوتی ہے۔ ہاں، جن کی عقل اوندھی ہو گئی وہ سیدھی اور صاف بات کو بھی ٹیڑھی سمجھیں، یہ الگ چیز ہے کہ ایسوں کا انجام اگلی آیت میں بیان فرمایا ہے۔ نمبر 3، یہ وہی لوگ ہیں جن کی عقل اوندھی ہو گئی اور علویات کو چھوڑ کر سفلی خواہشات پر جھک پڑے۔ آگے ایسی چند اقوام کا جو حشر ہوا عبرت کے لیے اس کو بیان فرماتے ہیں۔ نمبر 4، یعنی آیات تکوینیہ کو جو اللہ کی توحید وغیرہ پر دال ہیں، اور انبیاء سابقین کے متفقہ بیانات کا جن کا تھوڑا بہت چرچہ پہلے سے چلا آتا ہے، جھٹلا کر خدائی کے دعوے کرنے لگے تھے۔ نمبر 5، ایک پیغمبر کا جھٹلانا سب کا جھٹلانا ہے کیونکہ اصول دین میں سب انبیاء متحد ہیں۔ نمبر 6، اصحاب الرس کون تھے؟ اصحاب الرس کنویں والے کون تھے؟ اس میں سخت اختلاف ہوا ہے۔ روح المعانی میں بہت اقوال نقل کر کے لکھا ہے، ملخص الاقوال انہم قوم اہلکہم اللہ بتکذیب من ارسل الیہم، یعنی خلاصہ یہ ہے کہ وہ کوئی قوم تھی جو اپنے پیغمبر کی تکذیب کی پاداش میں ہلاک ہوئی۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک امت نے اپنے رسول کو کنویں میں بند کیا، پھر ان پر عذاب آیا، تب وہ رسول خلاص ہوا۔ الامثال وکلا تبرنا تتبیرا، مثالیں اور سب کھو دیا ہم نے غارت کر کر، سب کو کھو دیا ہم نے غارت کر کر۔ نمبر 1، وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور یہ لوگ ہو آئے ہیں اس بستی کے پاس جن پر برا برساؤ یعنی می۔ نمبر 2، افلم یکونوا یرونہا، کیا دیکھتے نہ تھے اس کو۔ نمبر 3، بل کانوا لا یرجون نشورا، نہیں پر انہیں امید نہیں رکھتے تھے جی اٹھنے کی۔ نمبر 4، وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جہاں تجھ کو دیکھیں کچھ کام نہیں ان کو تجھ سے مگر ٹھٹھا کرنے۔ أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کیا یہی ہے جس کو بھیجا اللہ نے پیغام دے کر۔ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا، یہ تو ہم کو بچلا ہی دیتا ہمارے معبودوں سے اگر ہم نہ جمے رہتے ان پر۔ نمبر 5، وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا،
اور آگے جان لیں گے جس وقت دیکھیں گے عذاب کے کون بہت بچلا ہوا ہے راہ سے۔ نمبر 6 ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، بھلا دیکھ تو اس شخص کو جس نے پوجنا اختیار کیا اپنی خواہش کا، افانت تکون علیہ وکیلا، کہیں تو لے سکتا ہے اس کا ذمہ۔ نمبر 7 ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، یہ تو خیال رکھتا ہے کہ بہت سے ان میں سنتے یا سمجھتے ہیں۔ انہم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا، اور کچھ نہیں وہ برابر ہیں چوپایوں کے بلکہ وہ زیادہ بہکے ہوئے ہیں راہ سے۔ نمبر 8 الم ترا، تو نے نہیں دیکھا؟ تفسیر نمبر 1 یعنی پہلے سب کو اچھی طرح سمجھایا، جب کسی طرح نہ مانا تو تختہ الٹ دیا۔ نمبر 2 یعنی قوم لوط کی بستیاں جن کے کھنڈرات پر سے مکہ والے شام کے سفر میں گزرتے تھے۔ نمبر 3 یعنی کیا ان کے کھنڈرات کو عبرت کی نگاہ سے نہ دیکھا؟ نمبر 4 یعنی عبرت کہاں سے ہوتی جب ان کے نزدیک یہ احتمال ہی نہیں کہ مرنے کے بعد پھر جی اٹھنا اور خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ عبرت تو وہی حاصل کرتا ہے جس کے دل میں تھوڑا بہت ڈر ہو اور انجام کی طرف سے بالکل بے فکر نہ ہو۔ نمبر 5 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے استہزاء، یعنی بجائے عبرت حاصل کرنے کے ان کا مشغلہ تو یہ ہے کہ پیغمبر سے ٹھٹھا کیا کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر استہزاءً کہتے ہیں کہ کیا یہی بزرگ ہیں جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ بھلا یہ حیثیت اور منصب رسالت کیا ساری خدائی میں سے یہی اکیلے رسول بننے کے لیے رہ گئے تھے؟ آخر کوئی بات تو ہو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کی تقریر جادو کا اثر رکھتی ہے۔ قوت فصاحت اور زور تقریر سے رنگ تو ایسا جمایا جاتا ہے کہ بڑوں کے قدم پھسل گئے ہوتے۔ قریب تھا کہ اس کی باتیں ہم کو ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دیتیں، وہ تو ہم پکے ہی ایسے تھے کہ برابر جمے رہے، ان کی کسی بات کا اثر قبول نہ کیا، ورنہ یہ ہم سب کو کبھی گمراہ کر کے چھوڑتے الیاذ باللہ۔ نمبر 6 یعنی عذاب الہی کو آنکھوں سے دیکھیں گے تب ان کو پتہ لگے گا کہ واقعی میں کون گمراہی پر تھا۔ نمبر 7 خواہش ان کا خدا ہے، یعنی آپ ایسے ہوا پرستوں کو راہ ہدایت پر لے آنے کی کیا ذمہ داری کر سکتے ہیں جن کا معبود ہی محض خواہش ہو کہ جدھر خواہش لے گئی ادھر ہی جھک پڑے، جو بات خواہش کے موافق ہوئی قبول کر لی، جو مخالف ہوئی رد کر دی۔ آج ایک پتھر اچھا معلوم ہوا اسے پوجنے لگے، کل دوسرا اس سے خوبصورت مل گیا، پہلے کو چھوڑ کر اس کے آگے سر جھکا دیا۔ نمبر 8 کفار چوپایوں سے بھی بدتر ہیں، یعنی کیسی ہی نصیحتیں سنائیے، یہ تو چوپائے جانور ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر۔ انہیں سننے یا سمجھنے سے کیا واسطہ، چوپائے تو بہرحال اپنے پرورش کرنے والے مالک کے سامنے گردن جھکا دیتے ہیں، اپنے محسن کو پہچانتے ہیں، نافع و مضر کی کچھ شناخت رکھتے ہیں، کھلا چھوڑ دو تو اپنی چراگاہ اور پانی پینے کی جگہ پہنچ جاتے ہیں، لیکن ان وقتوں کا حال یہ ہے کہ نہ اپنے خالق و رازق کا حق پہچانا، نہ اس کے احسانات کو سمجھا، نہ بھلے برے کی تمیز کی، نہ دوست دشمن میں فرق کیا، نہ غذائے روحانی اور چشمہ ہدایت کی طرف قدم اٹھایا، بلکہ اس سے کوسوں دور بھاگے، اور جو قوت خدا تعالیٰ نے عطا کی تھی ان کو معطل کیے رکھا، بلکہ بے موقع صرف کیا۔ اگر ذرا بھی عقل و فہم سے کام لیتے تو اس کارخانہ قدرت میں بے شمار نشانیاں موجود تھیں جو نہایت واضح طور پر اللہ تعالیٰ کی توحید و تنزیہ اور اصول دین کی صداقت و حقانیت کی طرف رہبری کر رہی ہیں، جن میں سے بعض نشانیوں کا ذکر آئندہ آیات میں کیا گیا ہے۔ الی ربک کیف مد الظل، اپنے رب کی طرف کیسے دراز کیا سایہ کو، پرچھائی کو، ولو شاء لجعلہ ساکنا، اور اگر چاہتا تو اس کو ٹھہرا رکھتا، ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر ہم نے مقرر کیا سورج کو اس کا راہ بتلانے والا، ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر کھینچ لیا ہم نے اس کو اپنی طرف سہج سہج سمیٹ کر۔ نمبر 1 وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور وہی ہے جس نے بنا دیا تمہارے واسطے رات کو اوڑھنا اور نیند کو آرام، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن کو بنایا نکلنے کے لیے۔ نمبر 2 وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی ہے جس نے چلائیں ہوائیں خوشخبری لانے والیاں اس کی رحمت سے آگے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی پاکی حاصل کرنے کا، لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، تاکہ زندہ کریں اس سے مرے ہوئے دیس کو اور پلائیں اس کو اپنے پیدا کیے ہوئے بہت سے چوپایوں اور آدمیوں کو۔ نمبر 3 وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اور طرح طرح سے تقسیم کیا ہم نے اس کو ان کے بیچ تاکہ دھیان رکھیں۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، پھر بھی نہیں رہتے بہت لوگ بیدون ناشکری کیے۔ نمبر 4 وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر ہم چاہتے تو اٹھاتے ہر بستی میں کوئی ڈرانے والا۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، سو تو کہنا مت مان منکروں کا۔ تفسیر نمبر 1 سائے اور روشنی میں قدرت کے دلائل۔ صبح سے طلوع شمس تک سب جگہ سایہ رہتا ہے،
اگر حق تعالیٰ سورج کو طلوع نہ ہونے دیتا تو یہی سایہ قائم رہتا، مگر اس نے اپنی قدرت سے سورج نکالا جس سے دھوپ پھیلنی شروع ہوئی اور سایہ بتدریج ایک طرف کو سمٹنے لگا۔ اگر دھوپ نہ آتی تو سایہ کو ہم سمجھ بھی نہ سکتے، کیونکہ ایک ضد کے آنے سے ہی دوسری ضد پہچانی جاتی ہے۔ قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة من اله غیر اللہ یأتیکم بضیاء الی آخرہ، سورہ قصص رکوع نمبر 7۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اول ہر چیز کا سایہ لمبا پڑتا ہے، پھر جس طرف سورج چلتا ہے اس کے بالمقابل سایہ ہٹتا جاتا ہے جب تک جڑ میں آ لگے۔ اپنی طرف کھینچ لیا کا یہ مطلب ہے کہ اپنی اصل کو جا لگتا ہے۔ سب کی اصل اللہ ہے، موضح القرآن۔ پھر زوال کے بعد سے ایک طرف سے دھوپ سمٹنا شروع ہوتی ہے اور دوسری طرف سایہ لمبا ہونے لگتا ہے، حتیٰ کہ آخر نہار میں دھوپ غائب ہو جاتی ہے۔ یہی مثال دنیا کی ہستی کی سمجھو۔ اول عدم تھا، پھر نور وجود آیا، پھر آخر کار قطم عدم میں چلی جائے گی۔ اور اسی جسمانی نور و ظل کے سلسلہ پر روحانی نور و ظلمت کو قیاس کر لو۔ اگر کفر و عصیان اور جہل و طغیان کی ظلمات میں آفتاب نبوت کی روشنی اللہ تعالیٰ نہ بھیجتا تو کسی کو معرفت صحیحہ کا راستہ ہاتھ نہ آتا۔ نمبر 3، لیل و نہار سے قیامت کا استدلال، یعنی رات کی تاریکی چادر کی طرح سب پر محیط ہو جاتی ہے، جس میں لوگ کاروبار چھوڑ کر آرام کرتے ہیں، پھر دن کا اجالا ہوتا ہے تو نیند سے اٹھ کر ادھر ادھر چلنے پھرنے لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح موت کی نیند کے بعد قیامت کی صبح آئے گی، جس میں سارا جہان دوبارہ اٹھ کھڑا ہوگا، اور یہی حالت اس وقت پیش آتی ہے جب انبیاء علیہ السلام وحی و الہام کی روشنی سے دنیا میں اجالا کرتے ہیں تو جہل و غفلت کی نیند سے سوئی ہوئی مخلوق ایک دم آنکھیں مل کر اٹھ بیٹھتی ہے۔ نمبر 3، ہواؤں اور پانی میں اللہ کی نشانیاں، یعنی اول برساتی ہوائیں بارش کی خوشخبری لاتی ہیں، پھر آسمان کی طرف سے پانی برستا ہے جو خود پاک اور دوسروں کو پاک کرنے والا ہے۔ پانی پڑتے ہی مردہ زمینوں میں جان پڑ جاتی ہے، کھیتیاں لہلہانے لگتی ہیں، جہاں خاک اڑ رہی تھی وہاں سبز زار بن جاتا ہے، اور کتنے جانور اور آدمی بارش کا پانی پی کر سیراب ہوتے ہیں۔ اسی طرح قیامت کے دن ایک غیبی بارش کے ذریعے مردہ جسموں کو جو خاک میں مل چکے تھے زندہ کر دیا جائے گا، اور دنیا میں بھی اس طرح جو دل جہل و عصیان کی موت سے مر چکے تھے، وہی الہی کی آسمانی بارش ان کو زندہ کر دیتی ہے۔ جو روحیں پلیدی میں پھنس گئی تھیں روحانی بارش کے پانی سے دھل کر پاک و صاف ہو جاتی ہیں، اور معرفت و وصول اللہ کی پیاس رکھنے والے اسی کو پی کر سیراب ہوتے ہیں۔ نمبر 4، پانی کی حکیمانہ تقسیم، یعنی بارش کا پانی تمام زمینوں اور آدمیوں کو یکساں نہیں پہنچتا، بلکہ کہیں کم، کہیں زیادہ، کہیں جلد، کہیں بدیر، جس طرح اللہ کی حکمت مقتضی ہو پہنچتا رہتا ہے، تاکہ لوگ سمجھیں کہ اس کی تقسیم کسی قادر مختار و حکیم کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن بہت لوگ پھر بھی نہیں سمجھتے اور نعمت الہی کا شکر ادا نہیں کرتے، الٹے کفر اور ناشکری پر اتر آتے ہیں۔ یہی حال روحانی بارش کا ہے، جس کو اپنی استطاعت اور ظرف کے موافق جتنا حصہ ملنا تھا مل گیا، اور بہت سے اس نعمت عظمیٰ کے کفران ہی کرتے رہے۔ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اور مقابلہ کر ان کا اس کے ساتھ بڑے زور سے۔ نمبر 1، وہو الذی مرج البحرین ھذا عذب فرات ھذا ملح اجاج، اور وہی ہے جس نے ملے ہوئے چلائے دو دریا، یہ میٹھا ہے پیاس بجھانے والا اور یہ کھاری ہے کڑوا۔ وجعل بینہما برزخا وحجرا محجورا، اور رکھا ان دونوں کے بیچ پردہ اور آڑ روکی ہوئی۔ نمبر 2، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، اور وہی ہے جس نے بنایا پانی سے آدمی پھر ٹھہرایا اس کے لیے نسب اور سسرال، نسب جدی اور سسرال۔ وکان ربک قدیرا، اور تیرا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ ویعبدون من دون اللہ ما لا ينفعهم ولا يضرهم، اور پوجتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر وہ چیز جو نہ بھلا کرے ان کا نہ برا۔ وکان الکافر علی ربہ ظہیرا، اور ہے کافر اپنے رب کی طرف سے پیٹھ پھیر رہا۔ نمبر 3، وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور تجھ کو ہم نے بھیجا یہی خوشی اور ڈر سنانے کے لیے۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، تو کہ میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کچھ مزدوری مگر جو کوئی چاہے کہ پکڑ لے اپنے رب کی طرف راہ۔ نمبر 4، وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمدہ، اور بھروسہ کر اوپر اس زندہ کے جو نہیں مرتا۔ نمبر 5، اور یاد کر اس کی خوبیاں۔ وکفیٰ بہ بذنوب عبادہ خبیرا، اور وہ کافی اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار۔ نمبر 6، تفسیر۔ نمبر 1، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، یعنی جب نبی کا آنا تعجب کی چیز نہیں، اللہ چاہے تو اب بھی نبیوں کی کثرت کر دے کہ ہر بستی میں علیحدہ نبی ہو، مگر اس کو منظور ہی یہ ہوا کہ اب آخر میں سارے جہان کے لیے اکیلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجے۔ سو آپ کافروں کی احمقانہ طعن و تشنیع اور سفیہانہ نکتہ چینیوں کی طرف التفات نہ فرمائیں، اپنا کام پوری قوت اور جوش سے انجام دیتے رہیں۔
اور قرآن ہاتھ میں لے کر ان منکرین کا مقابلہ زور و شور کے ساتھ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرنے والا ہے۔ نمبر 3، میٹھے اور کھارے پانی کے دریاؤں کا سنگم۔ بیان القرآن میں 2 معتبر بنگالی علماء کی شہادت نقل کی ہے کہ ارکان سے چاٹگام تک دریا کی شان یہ ہے کہ اس کی 2 جانبیں بالکل الگ الگ نوعیت کے 2 دریا نظر آتے ہیں، ایک کا پانی سفید ہے اور ایک کا سیاہ۔ سیاہ میں سمندر کی طرح طوفانی تلاطم اور تموج ہوتا ہے اور سفید بالکل ساکن رہتا ہے۔ کشتی سفید میں چلتی ہے اور دونوں کے بیچ ایک دھاری سی برابر چلی گئی ہے جو دونوں کا ملتقی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سفید پانی میٹھا اور سیاہ کڑوا ہے۔ مجھ سے باریسال کے بعض طلباء نے بیان کیا ہے کہ ضلع باریسال میں 2 ندیاں ہیں جو ایک ہی دریا سے نکلتی ہیں، ایک کا پانی کھاری بالکل کڑوا اور ایک کا نہایت شیریں اور لذیذ ہے۔ یہاں گجرات میں راقم الحروف جس جگہ آج کل مقیم ہے ڈھابیل سملک ضلع سورت، سمندر تقریباً 10-12 میل کے فاصلے پر ہے۔ ادھر کی ندیوں میں برابر مد و جزر، جوار و باٹھا ہوتا رہتا ہے۔ بکثرت ثقات نے بیان کیا ہے کہ مد کے وقت جب سمندر کا پانی ندی میں آ جاتا ہے تو میٹھے پانی کی سطح پر کھاری پانی بہت زور سے چڑھ جاتا ہے، لیکن اس وقت بھی دونوں پانی مختلط نہیں ہوتے، اوپر کھاری رہتا ہے نیچے میٹھا۔ جزر کے وقت اوپر سے کھاری اتر جاتا ہے اور میٹھا جوں کا توں باقی رہ جاتا ہے، واللہ عالم۔ ان شواہد کو دیکھتے ہوئے آیات کا مطلب بالکل واضح ہے، یعنی خدا کی قدرت دیکھو کہ کھاری اور میٹھے دونوں دریاؤں کے پانی کہیں نہ کہیں مل جانے کے باوجود بھی کس طرح ایک دوسرے سے ممتاز رہتے ہیں۔ یہ مطلب ہو کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں دریا الگ الگ اپنے اپنے مجرا میں چلائے اور دونوں کے بیچ بہت جگہ زمین حائل کر دی، اس طرح آزادانہ چھوڑا کہ دونوں زور لگا کر درمیان سے زمین کو ہٹا دیتے اور اس کی ہستی کو تباہ کر دیتے۔ پھر دونوں میں سے ہر ایک کا جو مزہ ہے وہ اسی کے لیے لازم ہے، یہ نہیں کہ میٹھا دریا کھاری اور یا کھاری میٹھا بن جائے۔ گویا باعتبار اوصاف کے ہر ایک دوسرے سے بالکل الگ رہنا چاہتا ہے۔ وقیل غیر ذلك والراجع عندي هو الاول واللہ عالم۔ نمبر 3، پانی کے قطرہ سے انسانی تخلیق۔ دیکھ لو کس طرح اپنے قدرت کاملہ سے قطرہ آب کو عاقل و کامل آدمی بنا دیا، پھر آگے اس سے نسلیں چلائیں اور دامادی اور سسرال کے تعلقات قائم کیے۔ ایک ناچیز قطرہ کو کیا سے کیا کر دیا اور کہاں سے کہاں پہنچا دیا، لیکن یہ حضرت تھوڑی ہی دیر میں اپنے اصل کو بھول گئے اور اس رب قدیر کو چھوڑ کر عاجز مخلوق کو خدا کہنے لگے۔ اپنے پروردگار کا حق تو کیا پہچانتے، اس سے منہ موڑ کر اور پیٹھ پھیر کر شیطان کی فوج میں جا شامل ہوئے تاکہ اغوا و اضلال کے مشن میں اس کی مدد کریں اور مخلوق کو گمراہ کرنے میں اس کا ہاتھ بٹائیں۔ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام پیغام پہنچانا ہے، یعنی آپ کا کام خدا تعالیٰ کی وفاداری پر بشارات سنانا اور غداروں کو خراب نتائج و عواقب سے آگاہ کر دینا ہے۔ آگے کوئی مانے یا نہ مانے آپ کو کچھ نقصان نہیں۔ آپ ان سے کچھ فیس یا مزدوری تھوڑی طلب کر رہے تھے کہ ان کے نہ ماننے سے اس کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو۔ آپ تو ان سے صرف اتنا ہی چاہتے ہیں کہ جو کوئی چاہے خدا کی توفیق پا کر اپنے رب کا راستہ پکڑے، اسی کو چاہو فیس کہہ لو یا مزدوری۔ نمبر 5، توکل کی نصیحت، یعنی آپ تنہا خدا پر بھروسہ کر کے اپنے فرض تبلیغ و دعوت وغیرہ ادا کیے جائیں، کسی کی مخالفت یا موافقت کی پرواہ نہ کریں۔ فانی چیزوں کا کیا سہارا، سہارا تو اسی کا ہے جو ہمیشہ زندہ رہے یا کبھی نہ مرے۔ نمبر 6، یعنی اسی پر توکل رکھیے اور اسی کی عبادت اور حمد و ثنا کرتے رہیے، ان مجرموں سے وہ خود نبٹ لے گا۔ الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في 6 ايام ثم استوى على العرش، جس نے بنایا آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے بیچ میں ہے 6 دن میں پھر قائم ہوا عرش پر۔ نمبر 1، الرحمن فاسأل به خبیرا، وہی بڑی رحمت والا ہے سو پوچھ اس سے جو اس کی خبر رکھتا ہو۔ نمبر 2، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، اور جب کہیے ان سے سجدہ کرو رحمان کو، قالوا وما الرحمن، کہیں رحمان کیا ہے، انسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا، کیا سجدہ کرنے لگے ہم جس کو تو فرمائے اور بڑھ جاتا ہے ان کا بدکنا یعنی چوکنا۔ نمبر 3، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، بڑی برکت ہے اس کی جس نے بنایا آسمان میں برج۔ نمبر 4، وجعل فیہا سراجا، اور رکھا اس میں چراغ۔ نمبر 5، وقمرا منیرا، اور چاند اجالا یعنی چاندنا کرنے والا۔ وہو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ، اور وہی ہے جس نے بنائے رات اور دن بدلنے والے یعنی بدلتے سدلتے۔ نمبر 6، لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، اس شخص کے واسطے کہ چاہے دھیان رکھنا یا چاہے شکر کرنا۔ نمبر 7، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اور بندے رحمان کے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر دبے پاؤں۔ نمبر 8، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب بات کرنے لگیں ان سے بے سمجھ لوگ تو کہیں صاحب سلامت۔ نمبر 9، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے آگے۔
تفسیر نمبر 1 اس کا بیان سورہ اعراف میں گزر چکا۔ نمبر 2 رحمان کو اہل خبر سے پوچھو، یعنی اللہ تعالیٰ کی شانوں اور رحمتوں کو کسی جاننے والے سے پوچھو، یہ جاہل مشرک اسے کیا جانے۔ وما قدر اللہ حق قدری، اپنے شؤون و کمالات کو پوری طرح جاننے والا تو خدا ہی ہے۔ انت کما اثنیت علی نفسک، لیکن مخلوق میں سب سے بڑے جاننے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی ذات گرامی میں حق تعالیٰ نے اولین و آخرین کے تمام علوم جمع کر دیے۔ خدا تعالیٰ کی شانوں کو کوئی ان سے پوچھے۔ نمبر 3 رحمان سے کفار کی چڑ، یعنی یہ جاہل مشرک رحمان کی عظمت شان کو کیا سمجھ سکتے ہیں جن کو اس نام سے بھی چڑ ہے۔ جب یہ نام سنتے ہیں تو انتہائی جہل یا بے حیائی اور تعنت سے ناواقف بن کر کہتے ہیں رحمان کون ہے جس کو ہم سے سجدہ کراتا ہے؟ کیا محض تیرے کہہ دینے سے ایسی بات مان لیں؟ بس تم نے ایک نام لے دیا اور ہم سجدے میں گر پڑے۔ غرض جس قدر انہیں رحمان کی اطاعت و انقیاد کی طرف توجہ دلائے اسی قدر زیادہ بدکتے اور بھاگتے ہیں۔ نمبر 4 آسمان میں برجوں کی تخلیق، یعنی بڑے بڑے ستارے یا آسمانی قلعہ جن میں فرشتے پہرا دیتے ہیں، یا ممکن ہے سورج کی 12 منزلیں مراد ہوں جو اہل ہیئت نے بیان کی ہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ آسمان کے 12 حصے، ان کا نام، برج، ہر ایک پر ستاروں کا پتہ، یہ حدیں رکھی ہیں حساب کو موضح۔ نمبر 5 یعنی سورج شاید نور و حرارت کے جمع ہونے اور صفت احراق کے رکھنے کی وجہ سے اس کو چراغ فرمایا۔ وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، سورہ نوح رکوع نمبر 1۔ نمبر 6 گھٹنے بڑھنے یا آنے جانے کو بدلنا سدلنا فرمایا، کہ یہ مطلب ہے کہ ایک کو دوسرے کا بدل بنایا ہے۔ مثلا دن کا کام رہ گیا رات کو کر لیا، رات کا وظیفہ رہ گیا دن میں پورا کر دیا، کما ورد فی الحدیث۔ نمبر 7 لیل و نہار کی تبدیلی اللہ کی معرفت کے لیے ہے، یعنی چاند سورج وغیرہ کا الٹ پھیر اور رات دن کا عدل بدل اس لیے ہے کہ اس میں دھیان کر کے لوگ خداوند قدیر کی معرفت کا سراغ لگائیں کہ یہ سب تصرفات و تقلبات عظیمہ اسی کے دست قدرت کی کارسازیاں ہیں، اور رات دن کے فوائد و انعامات کو دیکھ کر اس کی شکر گزاری کی طرف متوجہ ہوں۔ چنانچہ رحمان کے مخلص بندے جن کا ذکر آگے آتا ہے ایسے ہی کرتے ہیں۔ نمبر 8 رحمان کے بندے اور ان کے اوصاف، یعنی مشرکین کی طرح رحمان کا نام سن کر ناک بھوں نہیں چڑھاتے بلکہ ہر فعل و قول سے بندگی کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کی چال ڈھال سے تواضع، متانت، خاکساری اور بے تکلفی ٹپکتی ہے۔ متکبروں کی طرح زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے۔ یہ مطلب نہیں کہ ریا و تصنع سے بیماروں کی طرح قدم اٹھاتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رفتار احادیث میں منقول ہے اس کی تائید نہیں کرتی۔ نمبر 9 جہلاء کی بات کا جواب نرمی سے، یعنی کم عقل اور بے ادب لوگوں کی بات کا جواب عفو و صفح سے دیتے ہیں۔ جب کوئی جہالت کی گفتگو کرے تو ملائم بات اور صاحب سلامت کہہ کر الگ ہو جاتے ہیں۔ ایسوں سے منہ نہیں لگتے، نہ ان میں شامل ہوں نہ ان سے لڑیں۔ ان کا شیوا وہ نہیں جو جاہلیت میں کسی نے کہا تھا، الا لا یجہلن احد علینا فنجہل فوق جہل الجاہلین۔ یہ تو رحمان کے ان مخلص بندوں کا دن تھا۔ آگے رات کی کیفیت بیان فرماتے ہیں۔ سجدا و قیامہ، سجدے میں اور کھڑے۔ نمبر 1 والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور وہ لوگ کہ کہتے ہیں اے رب ہٹا ہم سے دوزخ کا عذاب، ان عذابها کان غرامہ، بے شک اس کا عذاب چمٹنے والا ہے، انہا ساءت مستقرا و مقامہ، وہ بری جگہ ہے ٹھہرنے کی اور بری جگہ ہے رہنے کی۔ نمبر 2 والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلك قواما، اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرنے لگیں نہ بیجا اڑائیں نہ تنگی کریں اور ہے اس کے بیچ ایک سیدھی گزران۔ نمبر 3 والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون، اور وہ لوگ کہ نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ دوسرے حاکم کو اور نہیں خون کرتے جان کا جو منع کر دیا اللہ نے مگر جہاں چاہیے۔ نمبر 4 اور بدکاری نہیں کرتے۔ ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، اور جو کوئی کرے یہ کام وہ جا پڑا گناہ میں۔ نمبر 5 يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، وہ دونا ہوگا اس کو عذاب قیامت کے دن اور پڑا رہے گا اس میں خوار ہو کر۔ نمبر 6 الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، مگر جس نے توبہ کی اور یقین دلایا اور کیا کچھ کام نیک سو ان کو بدل دے گا اللہ برائیوں کی جگہ بھلائیاں، وکان اللہ، اور ہے اللہ۔ تفسیر نمبر 1 رحمان کے بندوں کی رات، یعنی رات کو جب غافل بندے نیند اور آرام کے مزے لوٹتے ہیں یہ خدا کے آگے کھڑے اور سجدے میں پڑے ہوئے گزارتے ہیں۔ رکوع چونکہ قیام و سجود کے درمیان واقع ہے شاید اس لیے اس کو علیحدہ ذکر نہیں کیا، گویا انہی دونوں کے بیچ میں آ گیا۔ نمبر 2 خوف جہنم، یعنی اتنی عبادت پر اتنا خوف بھی ہے کہ یہ نہیں کہ تہجد کی 8 رکعت پڑھ کر خدا کے عذاب و قہر سے بے فکر ہو گئے۔ نمبر 3
خرچ میں میانہ روی یعنی موقع دیکھ کر بھال کر میانہ روی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، نہ مال کی محبت نہ اس کی اذاعت، کما قال تعالی ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط، سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 3۔ نمبر 4 قتل کی جائز صورتیں، مثلا قتل عمد کے بدلے قتل کرنا، یا بدکاری کی سزا میں زانی محسن کو سنگسار کرنا، یا جو شخص دین چھوڑ کر جماعت سے علیحدہ ہو جائے اس کو مار ڈالنا، یہ سب صورتیں الا بالحق میں شامل ہیں کما ورد فی الحدیث۔ نمبر 5 جہنم کی وادی یا آسام یعنی بڑا سخت گناہ کیا جس کی سزا مل کر رہے گی۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ آثار جہنم کی وادی کا نام ہے جس میں بہت ہی ہولناک عذاب بیان کیے گئے ہیں، اعاذنا اللہ منہا۔ نمبر 6 یعنی اور گناہ گاروں سے یہ گناہ بڑے ہیں، عذاب بھی ان پر بڑا ہوگا اور دم بدم بڑھتا رہے گا۔ غفور الرحیم بخشنے والا مہربان۔ نمبر 1 ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، اور جو کوئی توبہ کرے اور کرے نیک کام سو وہ پھر آتا ہے اللہ کی طرف پھر آنے کی جگہ۔ نمبر 2 والذین لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما، اور جو لوگ شامل نہیں ہوتے جھوٹے کام میں۔ نمبر 3 اور جب گزرتے ہیں کھیل کی باتوں پر نکل جائیں بزرگانہ۔ نمبر 4 والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا علیہا صما وعمیانا، اور وہ لوگ کہ جب ان کو سمجھائیے ان کے رب کی باتیں نہ پڑھیں ان پر بہرے اندھے ہو کر۔ نمبر 5 والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اے رب دے ہم کو ہماری عورتوں کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک۔ نمبر 6 اور کر ہم کو پرہیزگاروں کا پیشوا۔ نمبر 7 اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، ان کو بدلہ ملے گا کوٹھوں کے جھروکے اس لیے کہ وہ ثابت قدم رہے، اور لینے آئیں گے ان کو وہاں دعا اور سلامت کہتے ہوئے۔ نمبر 8 خالدین فیہا سدا رہا کریں ان میں، وحسنت مستقرا ومقاما، خوب جگہ ہے ٹھہرنے کی اور خوب جگہ ہے رہنے کی۔ نمبر 9 قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، تو کہ پرواہ نہیں رکھتا میرا رب تمہاری اگر تم اس کو نہ پکارا کرو۔ نمبر 10 فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، سو تم جھٹلا چکے اب آگے کو ہونی ہے مٹ بھیڑ۔ نمبر 11 تفسیر۔ نمبر 1 توبہ کرنے والوں پر اللہ کا انعام یعنی گناہوں کی جگہ نیکیوں کی توفیق دے گا اور کفر کے گناہ معاف کرے گا، یا یہ کہ بدیوں کو مٹا کر توبہ اور عمل صالح کی برکت سے ان کی تعداد کے مناسب نیکیاں ثبت فرمائے گا، کما یظہر من بعض الاحادیث۔ نمبر 2 پہلے ذکر تھا کافر کے گناہوں کا جو پیچھے ایمان لے آیا، یہ ذکر ہے اسلام میں گناہ کرنے کا، وہ بھی جب توبہ کر لے یعنی پھرے برے کام سے تو اللہ کے یہاں جگہ پائے۔ معلوم ہوا کہ سورہ نساء میں جو فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، سورہ نساء رکوع نمبر 13، وہ غیر تائب کے حق میں ہے، واللہ عالم۔ نمبر 3 جھوٹی شہادت یعنی جو جھوٹ بولیں نہ جھوٹی شہادت دیں نہ باطل کاموں اور گناہ کے مجلسوں میں حاضر ہوں۔ نمبر 4 لغو کاموں سے اعراض، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یعنی گناہ میں شامل نہیں اور کھیل کی باتوں کی طرف دھیان نہیں کرتے، نہ اس میں شامل نہ ان سے لڑیں۔ نمبر 5 بلکہ نہایت فکر اور تدبر اور دھیان سے سنیں اور سن کر متاثر ہوں، مشرکین کی طرح پتھر کی مورتیں نہ بن جائیں۔ نمبر 6 مومنین کاملین کی دعا یعنی بیوی بچے ایسے عنایت فرما جنہیں دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی اور قلب مسرور ہو، اور ظاہر ہے کہ مومن کامل کا دل اس وقت ٹھنڈا ہوگا جب وہ اپنے اہل و عیال کو طاعت الہی کے راستے پر گامزن اور علم نافع کی تحصیل میں مشغول پائے۔ دنیا کی سب نعمتیں اور مسرتیں اس کے بعد ہیں۔ نمبر 7 جنت میں ان کا مقام یعنی ایسا بنا دے کہ لوگ ہماری اقتداء کر کے متقی بن جایا کریں، حاصل یہ کہ ہم نہ صرف بذات خود مہتدی بلکہ دوسروں کے لیے ہادی ہوں اور ہمارا خاندان تقوی و طہارت میں ہماری پیروی کرے۔ نمبر 8 یعنی جنت میں اوپر کے درجے ملیں گے اور فرشتے دعا و سلام کہتے ہوئے ان کا استقبال کریں گے، اور آپس کی ملاقاتوں میں یہی کلمات سلام و دعا ان کی تکریم و عزت افزائی کے لیے استعمال ہوں گے۔ نمبر 9 یعنی ایسی جگہ تھوڑی دیر ٹھہرنا ملے تو بھی غنیمت ہے، ان کا تو وہ گھر ہوگا۔ نمبر 10 یعنی تمہارے نفع نقصان کی باتیں سجھا دیں، بندہ کو چاہے مغرور اور بے باک نہ ہو، خدا کو اس کی کیا پرواہ، ہاں اس کی التجا پر رحم کرتا ہے۔ نہ التجا کرو گے اور بڑے بنے رہو گے تو مٹ بھیڑ کے لیے تیار ہو جاؤ جو ان قریب ہونے والی ہے۔ نمبر 11 کفار کی تکذیب کا انجام یعنی کافر جو حق کو جھٹلا چکے، یہ تکذیب ان قریب ان کے گلے کا ہار بنے گی، اس کی سزا سے کسی طرح چھٹکارا نہ ہوگا۔ آخرت کی ابدی ہلاکت تو ہے ہی، دنیا میں بھی اب جلدی مٹ بھیڑ ہونے والی ہے یعنی لڑائی جہاد
چنانچہ غزوہ بدر میں اس مڑ بھیڑ کا نتیجہ دیکھ لیا. تم سورۃ الفرقان وللہ الحمد والمنہ. سورہ فرقان الحمدللہ مکمل ہو چکی ہے.